کمرے کی فضا میں کشیدگی پھیلی ہوئی تھی۔ کمرے میں موجود دونوں ہی نفوس ایک دوسرے کی بات ماننے سے انکاری تھے۔ خدا کے لیے دادا جان، میری جان مشکل میں مت ڈالیں، جو آپ چاہتے ہیں وہ میں نہیں کر سکوں گا۔ توقیر نے بے بسی سے اپنے دادا کو دیکھا، جو اس کی سننے کو تیار ہی نہیں تھے۔ بس توقیر خان، میں فیصلہ کر چکا ہوں، تمہاری شادی ہانیہ ہی سے ہوگی۔ انہوں نے اپنا فیصلہ سنایا، جس پر اس نے بے بسی سے انہیں دیکھا۔ آخر آپ کو سمجھ کیوں نہیں آتا؟ وہ مجھ سے 12 سال چھوٹی ہے، میرا اور اس کا کوئی جوڑ نہیں ہے۔ وہ تھک گیا تھا اس بحث سے۔ تمہارا جوڑ ہے یا نہیں یہ تمہارے سوچنے کا کام نہیں ہے۔ کل شام تمہارا نکاح ہے ہانیہ سے، تیار رہنا۔ اگر تم کل یہ نکاح نہیں کرو گے تو یاد رکھنا اپنے دادا کا مرا ہوا منہ دیکھو گے توقیر۔ ان کی بات پر ان کا چہرہ وہ ان کا چہرہ دیکھتا رہ گیا، جو اپنی بات کہہ رہے اور رکے نہیں، بلکہ کمرے سے باہر نکلتے چلے گئے۔ ان کے جاتے ہی توقیر نے اپنا سر ہاتھوں میں گرایا۔ توقیر خان محمد بخش کا لاڈلا پوتا تھا، ان کی آنکھوں کا نور۔ انہوں نے آج تک توقیر کی کوئی بات رد نہیں کی تھی۔ زندگی میں آج ایسا پہلی بار ہو رہا تھا کہ وہ توقیر کی بات ماننے کو تیار نہیں تھے۔ انہوں نے بہت اچانک ہی اس کا رشتہ اپنے دوست کی پوتی سے طے کر دیا تھا، جو اس سے پورے 12 سال چھوٹی تھی۔ توقیر خان کو یہ بات گوارا نہیں تھی کہ وہ خود سے اتنے سال چھوٹی لڑکی سے شادی کرے، جسے وہ جانتا تک نہیں، جسے وہ آج تک کبھی ملا نہیں۔ یہ بات اس کا دماغ خراب کرنے کے لیے ہی کافی تھی کہ اس کے دادا اس کی سن نہیں رہے، اس کی زبردستی شادی کر رہے ہیں۔ غصے سے کھولتا وہ کمرے سے نکلتے سیدھا اپنی ماں کے کمرے میں آیا، جو بیڈ پر شادی کے کپڑے پھیلائے بیٹھی تھی۔ ان شادی کے کپڑوں کو دیکھ کر اسے آگ لگی تھی۔ یہاں سب اپنی مرضی کر رہے تھے، کوئی اس سے اس کی مرضی پوچھ ہی نہیں رہا تھا، نہ اس کی مرضی کو اہمیت دے رہا تھا۔ امی، آپ آخر دادا جان کو کیوں نہیں سمجھا رہی؟ وہ کیسے میرے ساتھ ایسے کر سکتے ہیں؟ وہ کیسے میری شادی اس طرح سے کر سکتے ہیں؟ کیا سمجھاؤں میں انہیں توقیر؟ کیا آج تک کسی نے میری سنی ہے؟ میری آخر حیثیت ہی کیا ہے اس گھر میں کیسے انہیں سمجھا سکتی ہوں؟ کوثر بیگم کی بات پر اس نے تعصب سے انہیں دیکھا۔ وہ جو کہہ رہے ہیں وہ کرو توقیر، اگر وہ چاہتے ہیں تم نے شادی کرو تو تمہیں یہ شادی کرنی ہوگی۔ انہوں نے ہم پر بہت احسانات کیے ہیں، تم مت بھولو انہوں نے ہمارے لیے کیا 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 ہے۔ تو آپ کہہ رہی ہیں کہ میں اس لڑکی سے شادی کر کے ان کا احسان اتار رہا ہوں؟ تو ٹھیک ہے، اگر ایسا ہے وہ اس طریقے سے اپنے احسان کا حساب ہم سے لیں گے تو ٹھیک ہے۔ وہ سب سے بدگمان ہو رہا تھا۔ اگر ایسا ہی ہے تو میں انہیں بتاؤں گا، میں بھی انہی کا پوتا ہوں۔ وہ چاہتے ہیں نا کہ میں اس بچی سے شادی کروں تو ٹھیک ہے، مگر ایک بات یاد رکھیے گا، میرا اس سے کوئی تعلق نہیں ہوگا۔ انہیں اپنا فیصلہ سناتے وہاں سے نکلتا چلا گیا۔ کوثر بیگم نے پریشانی سے اسے جاتے ہوئے دیکھا۔ وہ اپنے بیٹے کو اچھے سے جانتی تھی، وہ جو کہتا تھا وہ کر کے دکھاتا تھا۔ انہیں آنے والے وقت سے خوف آیا تھا۔ حویلی سے دور وہ احسان صاحب کا گھر تھا۔ اس کی اوپری منزل میں بنے کمرے میں وہ بیٹھی رو رہی تھی۔ آج اس کے دادا نے اس کی زندگی کا ایک اہم بڑا فیصلہ کیا تھا، اس کی شادی کا فیصلہ۔ وہ اپنے دوست کے پوتے سے اس کی شادی کر رہے تھے، اس انسان سے جس کے بارے میں مشہور تھا کہ وہ بہت سخت مزاج ہے، غصے کا تیز ہے، مغرور شہزادہ، جس تک کسی کی رسائی نہیں تھی۔ اس کے دادا نے اس شخص کو ہانیہ کا نصیب بنا دیا تھا۔ وہ اپنا گھر نہیں چھوڑنا چاہتی تھی مگر مجبور تھی۔ وہ اپنے دادا کے سامنے زبان نہیں چلا سکتی تھی، کیونکہ ایک دادا ہی تو تھے جو اس کے اپنے تھے۔ ماں باپ کے بعد ایک دادا ہی تو اسے سنبھال رہے تھے، اسے آگے پڑھنے کی اجازت دی تھی۔ مگر برا ہو اس کی قسمت کا، اگر کچھ غنڈے اس کے پیچھے نہ لگتے تو آج محفوظ ہوتی، اپنی تعلیم پوری کر رہی ہوتی۔ ہانیہ بیٹا، احسان صاحب کی آواز پر آنسو صاف کرتے وہ سیدھی ہو کر بیٹھی۔ وہ نہیں چاہتی تھی کہ اس کے دادا اسے روتا ہوا دیکھیں، انہیں تکلیف نہیں دینا چاہتی تھی۔ اس کی وجہ سے وہ پہلے ہی بہت تکلیف برداشت کر چکے تھے۔ جی دادا جان، انہیں کمرے میں آتے تھے وہ فوراً سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ ہانیہ، کچھ ہی دیر میں تمہارے ساتھ سسرال والے تمہارا سامان لے کر آ رہے ہیں، تیار ہو جاؤ اور کچھ اچھا سا بنا لو مہمانوں کے لیے۔ جی دادا جان، جیسا آپ کہیں۔ ہانیہ اس کی فرما برداری پر بے ساختہ اسے پکار اٹھی تھی۔ میں جانتا ہوں میں نے جلد بازی میں تمہاری زندگی کا بہت بڑا فیصلہ لے لیا ہے، مگر بیٹا یہ فیصلہ بہت ضروری تھا۔ میری زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں ہے،
کب ساتھ چھوڑ جاؤں، میں تمہیں محفوظ ہاتھوں میں دیکھنا چاہتا ہوں۔ ان کی بات پر اس نے تڑپ کر انہیں دیکھا۔ آپ ایسی باتیں کیوں کر رہے ہیں؟ خدا آپ کو لمبی زندگی دے۔ میں جانتا ہوں تمہیں میری بہت فکر ہے، وہ میں بھی جانتا ہوں میری لاڈلی بچی مجھ سے بہت محبت کرتی ہے، لیکن تم دیکھنا محمد بخش میرا بہت اچھا دوست ہے، وہ تمہیں مجھ سے زیادہ پیار دے گا۔ اور توقیر، میں ملا ہوں اس سے، بہت پیارا بچہ ہے، تم اس کے ساتھ خوش رہو گی، محفوظ رہو گی، اور تمہیں خوش اور محفوظ دیکھ کر میں سکون سے رہ سکوں گا۔ ہانیہ، تمہارے ماں باپ نے مجھ پر بھروسہ کر کے تمہاری ذمہ داری مجھے دی ہے، اور میں اپنی زندگی میں اس ذمہ داری کو پورا کرنا چاہتا ہوں۔ میں نہیں چاہتا ایک بار پھر کوئی تمہیں آ کر تنگ کرے، تمہارے کردار پر کیچڑ اچھالے۔ وہ اسے جس بات کا حوالہ دے رہے تھے وہ اچھے سے جانتی تھی، مگر وہ کچھ کر نہیں سکتی تھی۔ مجھے آپ کے فیصلے پر کوئی اعتراض نہیں دادا، آپ کہتے ہیں کہ ہانیہ مر جاؤ تو ہانیہ مر جاتی ہے۔ اس کی بات پر احسان صاحب کی آنکھیں نم ہوئی تھی۔ ہانیہ کے سر پر ہاتھ رکھ کر وہ کمرے سے نکلتے چلے گئے، جبکہ ہانیہ خود کو سنبھالتے ہی کچن کی جانب بڑھ گئی، کیونکہ کچھ ہی دیر کے بعد کوثر بیگم اس کا سامان لے کر آنے والی تھی۔ کوثر، کہاں ہے توقیر؟ ہمیں شام بارات لے کر جانا ہے، اور توقیر کا کوئی اتا پتہ ہی نہیں ہے۔ آخر لڑکا سمجھتا کیا ہے خود کو؟ اگر آج وہ نکاح کے لیے نہیں آیا تو یاد رکھنا میرا اس سے ہر تعلق ختم ہو جائے گا۔ بابا آپ غصہ مت کریں، وہ آتا ہی ہوگا، میں نے اسے سمجھا دیا تھا۔ کیا خاک سمجھایا تھا؟ اگر سمجھایا ہوتا تو آج یہاں ہوتا۔ ساری تیاریاں باقی ہیں اور میں اس لڑکے کی وجہ سے یہاں بیٹھا ہوا ہوں۔ دیکھو کوثر، میں نہیں چاہتا کہ احسان کے آگے میرا سر جھکے۔ میں نے زبان دی ہے کہ اس کی ہانیہ کا نکاح میرے توقیر سے ہی ہوگا۔ تو یہ آپ کا آخری فیصلہ ہے دادا جان؟ توقیر کی آواز پر محمد بخش نے مڑ کر اسے دیکھا، جو اندر آتے ان کے مقابل آ کھڑا ہوا۔ میرا فیصلہ یہ ہے کہ تمہاری شادی ہانیہ ہی سے ہوگی۔ وہ مجھ سے 12 سال چھوٹی ہے۔ میں نے کہا تھا نا، توقیر عمر سے شادی کا کوئی لینا دینا نہیں ہوتا، لیکن میرا لینا دینا ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں میں اس سے شادی کروں تو یاد رکھیں، میں یہ شادی کر کے آپ کے سارے احسانوں کا بدلہ چکا رہا ہوں۔ اس کے بعد سے میں آزاد ہوں اور آپ کی کسی بھی بات کو ماننے کا پابند نہیں ہوں۔ کیا مطلب ہے اس بات کا؟ انہوں نے چونک کر اسے دیکھا۔ میں اس سے شادی کروں گا، مگر میں اسے اپنی بیوی کی حیثیت کبھی نہیں دوں گا۔ اس کا میری زندگی میں حیثیت کسی بے جان چیز جیسی ہوگی۔ میں اس کی طرف دیکھوں گا بھی نہیں، وہ تو وقت بتائے گا۔ محمد بخش نے تمسخرانہ انداز میں اسے دیکھا، جس پر وہ مسکرا دیا۔ میں بھی آپ ہی کا پوتا ہوں دادا جان، جائیں بارات کی تیاری کریں، انہیں کہتا وہ اپنے کمرے کی جانب بڑھ گیا، جبکہ محمد بخش باہر کی جانب۔ کوثر بیگم نے گھبرا کر اپنی ساس کو دیکھا اور خاموشی سے تخت پر بیٹھی سب تماشا دیکھ رہی تھی۔ امی، آپ کچھ کہتی کیوں نہیں ہیں؟ میرے کہنے سے فرق نہیں پڑتا کوثر، جاؤ تیار ہو جاؤ، کچھ ہی دیر میں سلیم بیوی بچوں کے ساتھ آتا ہی ہوگا، انہیں کہتے وہ اٹھ گئی۔ بارات بہت دھوم دھام سے نکلی تھی۔ دولہا بنا توقیر بے حد وجیح لگ رہا تھا، چہرے پر چھائی سنجیدگی اس کی وجاہت میں اضافہ کر رہی تھی۔ بارات کے پہنچتے ہی نکاح کی کارروائی عمل میں لائی گئی تھی۔ کوثر بیگم کے دیے شرارے میں موجود ہانیہ کا چہرہ گھونگھٹ میں قید تھا۔ نکاح نامے پر دستخط کرتے اس کے ہاتھ کئی بار کانپے تھے۔ وہ اپنے خوابوں کے ٹوٹنے پر ٹھیک سے رو بھی نہیں سکتی تھی کہ دادا سے دور ہونا پڑ رہا تھا۔ ان دونوں کا نکاح ہو چکا تھا اور وہ ہمیشہ کے لیے توقیر خان کی ہو چکی تھی، جسے اس نے آج تک دیکھا بھی نہیں تھا۔ رخصتی کا وقت ہوا تو ہانیہ کی آنکھیں نم تھی۔ اپنا گھر اور اپنے سپنے چھوڑ کر جانا آسان قطعی نہیں تھا۔ اس کے گاڑی میں بیٹھتے ہی توقیر، جو پہلے ہی سے گاڑی میں بیٹھا تھا، بے آرام سا ہوتا ایک جانب کھسکا، اور اس کا یوں دور ہونا ہانیہ سے چھپا نہیں رہا تھا۔ گاڑیاں مخصوص راستوں سے ہوتی حویلی کی حدود میں داخل ہوئی تھیں، جہاں سلیم خان کی بیوی اور دونوں بچیاں پہلے ہی سے ہانیہ کے استقبال کے لیے موجود تھیں۔ گاڑی رکتے ہی بنا ہانیہ کا انتظار کیے توقیر گاڑی سے اترتا اندر بڑھ گیا۔ کوثر بیگم نے تعصب سے بیٹے کی حرکت کو دیکھا اور پھر آگے بڑھ کر ہانیہ کو گاڑی سے اترنے میں مدد دی، اسی لیے وہ اسے اندر لے آئیں جہاں سب مہمان موجود تھے سوائے دولہا کے۔ بیٹا آپ بیٹھو یہاں۔
بہو کو توقیر کے کمرے میں چھوڑا۔ اس کی بات پر رانی سلیم کی بیوی اسے لیے اوپر آئی اور اسے توقیر کے کمرے میں چھوڑا وہاں سے چلی گئی، جبکہ ہانیہ اس انجان کمرے میں خود کو بہت اکیلا محسوس کر رہی تھی۔ تھکن سے اس کا جسم دکھ رہا تھا۔ تھک کر وہ سائٹ پر موجود صوفے پر بیٹھ گئی۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ آگے اس کے ساتھ کیا ہونے والا ہے۔ وہ تھکا ہارا اپنے کمرے میں داخل ہوا، مگر سامنے صوفے پر سوئے وجود کو ایک اس کا دماغ اڑا تھا۔ ہانیہ صوفے پر بیٹھی نیند میں گم تھی، مگر اس کی یہاں موجودگی توقیر کو آگ لگا گئی۔ بنا اس کی نیند کی پرواہ کیے وہ جست میں اس تک پہنچا، مضبوطی سے اس کا بازو تھامتا، ایک جھٹکے سے اسے اپنے مقابل کھڑا کیا گیا۔ ہانیہ جو نیند کی وادیوں میں گم تھی، اس جھٹکے پر حواس باختہ ہوتی بمشکل ہوش میں آئی۔ اپنے سامنے توقیر کو دیکھ اس کا دل خوف سے لرزا۔ کس کی اجازت سے میرے کمرے میں قدم رکھا تم نے؟ اس کا بازو دبوچے اس معصوم کو تکلیف دے رہا تھا۔ تکلیف سے ہانیہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ توقیر نے اسے دونوں بازوں سے پکڑ کر اپنے اتنا قریب کیا کہ توقیر کی سانسوں کی تپش ہانیہ کی سانسیں روک رہی تھی۔ توقیر کے سامنے وہ معصوم سی ڈری سہمی ہرنی لگ رہی تھی۔ جواب دو مجھے، یہاں گونگی ہو؟ وہ آنٹی۔ توقیر کا غصہ دیکھ ہانیہ سے بولا تک نہیں جا رہا تھا۔ اس کے ہکلا کر کہنے پر توقیر کے ماتھے پر پڑے بلوں میں اضافہ ہوا۔ کون آنٹی؟ ہاں ٹھیک سے جواب دو ورنہ مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ توقیر کے سخت لہجے پر ہانیہ کے صبر کا دامن چھوٹا تھا اور وہ بے اختیار رونے لگی۔ اسے روتا دیکھ توقیر کے ماتھے پر بل پڑے۔ نفرت ہے مجھے رونے والوں سے، نکلو میرے کمرے سے۔ اس کا بازو پکڑ کر اسے گھسیٹتا وہ ایک جھٹکے میں اسے اپنے کمرے سے باہر نکال چکا تھا۔ تمہاری اوقات یہ ہے، آئندہ اس کمرے میں قدم نہیں رکھنا ورنہ یہ ٹانگ توڑ دوں گا۔ اسے وارن کرتا اس کے منہ پر دروازہ بند کر گیا، جبکہ ہانیہ تکلیف اور شرمندگی سے روتے وہیں بیٹھتی چلی گئی۔ صبح کا سورج طلوع ہوا تو توقیر عادت کے مطابق اٹھ چکا تھا۔ فریش ہو کر تیار ہوتا وہ جیسے ہی باہر آیا، کمرے کے باہر ہانیہ کو دیوار سے ٹیک لگائے سوتے دیکھ اس کے ماتھے کی رگیں ابھری، جبڑے بھینچے۔ اس نے دلہن بنی گہری نیند میں سوئی ہانیہ کو دیکھا۔ امی امی! اس کی چیخ پر ہانیہ ہڑبڑا کر اٹھی۔ وہیں کوثر بیگم تیزی سے اپنے کمرے سے نکل کر باہر آئیں، مگر ہانیہ کو سامنے ہی اس زمین پر بیٹھے دیکھ وہ ساکت ہو گئی۔ اسے لے کر جائیں یہاں سے، میں اس کا سایہ بھی برداشت نہیں کروں گا اب۔ ایک جھٹکے سے ہانیہ کو اٹھاتا وہ کوثر بیگم کی جانب دھکیل گیا۔ وہ جو پوری رات ایک ہی پوزیشن میں سوئی تھی، اس اچانک جھٹکے پر تکلیف سے تڑپ اٹھی۔ توقیر، یہ کیا طریقہ ہے؟ ہانیہ کو سنبھالتے انہوں نے توقیر کو جھٹکا، جس پر اس نے گھور کر ہانیہ کو دیکھا، جو اس کی نظروں سے خوفزدہ ہوتی فوراً کوثر بیگم کے پیچھے چھپی تھی۔ اسے میرے سامنے مت آنے دیجیے گا ورنہ میرا دماغ خراب ہونے میں لمحہ نہیں لگے گا۔ انہیں صاف لفظوں میں کہتا وہ وہاں سے نکلتا چلا گیا، جبکہ اس کی دھمکی پر ہانیہ سسک اٹھی۔ بس بیٹا رو نہیں، چلو میرے ساتھ آؤ، میرے کمرے میں۔ دیکھو تم نے رات سے یہی کپڑے پہنے ہوئے ہیں، آ جاؤ شاباش۔ وہ اسے اپنے ساتھ اپنے کمرے میں لے آئے۔ اسے کپڑے دے کر واش روم بھیجتے وہ نیچے ناشتہ تیار کرنے آ گئی۔ ملازمین گھر میں موجود ہوتے تھے مگر ناشتہ اور کھانا ان کی ذمہ داری تھی۔ پورا دن انہوں نے ہانیہ کو اپنے ساتھ رکھا، کیونکہ توقیر کے رویے کے بعد وہ اسے توقیر کے سامنے بھیجنا بھی نہیں چاہتی تھی۔ مگر رات ہوتے ہی ہانیہ کی طبیعت خراب ہونے لگی، اسے بخار ہو رہا تھا۔ توقیر گھر میں نہیں تھا، سلیم بھی باہر تھا، اسی لیے کوثر بیگم مجبوراً دادا جان کے پاس گئیں۔ اسے توقیر کے کمرے میں منتقل کر دو، وہ خود دیکھ لے گا، آخر وہ ہانیہ اس کی ذمہ داری ہے۔ ان کی بات پر کوثر بیگم سر ہلاتے باہر آ گئیں۔ انہوں نے ہانیہ کو سمجھا کر اسے توقیر کے کمرے میں بھیج دیا اور خود اپنے کمرے میں آ گئی۔ جانتی تھیں اب توقیر غصہ ہوگا، مگر وہ ہانیہ کو ایسے ہی تو نہیں چھوڑ سکتی تھی، آخر کو توقیر کی بیوی تھی وہ۔ دوسری طرف بخار میں جھلستی ہانیہ گہری نیند میں تھی۔ جب توقیر واپس کمرے میں آیا، اپنے بیڈ پر ہانیہ کو سوئے دیکھا تو اس کا دماغ گھوما تھا۔ غصے سے اس کے سر پر پہنچ کر اس نے ہانیہ کو اٹھانا چاہا، مگر وہ بخار میں جھلس رہی تھی۔ اے لڑکی اٹھو! اسے پکارنے پر بھی ہانیہ نہیں اٹھی۔ جبھی وہ پاس بیٹھ کر اسے اٹھانے لگا، مگر اٹھانے کے بجائے ہانیہ کروٹ لیتی
مزید توقیر کے قریب ہوتے اس کے گرد بازو باندھ گئی۔ ہانیہ کی اس حرکت پر توقیر نے حیرت سے اسے دیکھا، جو اس کے بے حد نزدیک لیٹی تھی، نازک کم سن وجود، بے تحاشا خوبصورت۔ وہ اس کی بیوی تھی، مگر توقیر خان اسے بچی سمجھ رہا تھا۔ اس کے معصوم نقوش بخار کی حدت سے سرخ ہو رہے تھے۔ پانی! ہانیہ کی آواز پر ہوش کی دنیا میں آتا وہ اسے سائڈ ٹیبل سے گلاس اٹھا کر پانی پلانے لگا۔ آج رہ لو مگر کل یہاں نظر نہیں آنا تم۔ اس کے کان میں سرگوشی کرتا وہ اٹھ کر صوفے پر آ بیٹھا۔ اس کی نگاہیں بار بار بھٹکتی ہانیہ پر جا رکتی، جو بکھری حالت میں گہری نیند میں گم توقیر خان کے لیے مصیبت بنی ہوئی تھی۔ اپنے جذبات کو لگام ڈالتا وہ وہیں صوفے پر دراز ہو گیا۔ اس نے سوچ لیا تھا کہ آج کے بعد وہ اسے یوں اپنے کمرے میں نہیں آنے دے گا، چاہے کچھ بھی ہو جائے۔ اگلی صبح ہانیہ کے اٹھنے سے پہلے ہی توقیر کمرے سے اور گھر سے جا چکا تھا۔ ہانیہ کی آنکھ کھلی تو طبیعت کافی بہتر محسوس ہوئی۔ فریش ہو کر وہ نیچے آئی۔ سب نیچے موجود تھے سوائے توقیر کے۔ رات اس کی گئی سرگوشی ہانیہ کے کانوں میں گونج رہی تھی۔ ہانیہ بھابھی کہاں گم ہے؟ زویا کی بات پر ہانیہ نے نفی میں سر ہلایا۔ محمد بخش کی 2 ہی بیٹے تھے، سلیم اور معراج۔ سلیم اپنی بیوی رانی اور دونوں بیٹیوں زویا اور زوہا کے ساتھ شہر میں رہتے تھے، جبکہ معراج نے جب دوسری شادی کی تو محمد بخش نے اپنی بہو کا ساتھ دیتے معراج کو اپنی زندگی سے بے دخل کر دیا اور کوثر کو اپنی بیٹی کا درجہ دیا۔ انہوں نے ہر مشکل وقت میں پورا ساتھ دیا تھا۔ کوثر ان کے احسانات کے بوجھ تلے دبتی جا رہی تھی، اور اب توقیر نے ہانیہ سے شادی کر کے ایک بار ہی سارے احسان چکا دیے تھے۔ ہم لوگ واپس جا رہے ہیں، بھائی کا وہاں گھر ہے، آپ کب آئیں گی؟ اس کے سوال پر ہانیہ نے کوثر بیگم کو دیکھا۔ جلد آئے گی تم لوگوں کی بھابھی، اب جاؤ اور جلدی سے بیٹا پیکنگ کر لو۔ کوثر بیگم نے اس کی مشکل آسان کی تو وہ گہرا سانس لے کر رہ گئی۔ سبھی مہمان جا چکے تھے، سلیم کی فیملی بھی جا چکی تھی۔ ایسے میں پوری حویلی میں ہانیہ اور کوثر بیگم اکیلی ہوتی، کیونکہ اماں جان اس بار سلیم کے ساتھ چلی گئی تھی۔ توقیر تو رات کو گھر آتا اور سب نکل جاتا۔ اس کی زندگی میں ہانیہ کی کوئی حیثیت نہیں تھی۔ وہ اسے منہ تک نہیں لگاتا تھا، کو جا کے اسے بیوی ماننا یا اس سے محبت کرنا۔ ہانیہ ہر وقت کوثر بیگم کے ساتھ لگی رہتی۔ اس نے کبھی ماں باپ کا پیار نہیں پایا تھا، اور اب کوثر بیگم کی محبت پا کر اسے کسی اور کی ضرورت ہی نہیں تھی۔ وہ چھوٹی تھی، ذرا سی محبت پر ہی خوش ہو گئی تھی، مگر کبھی کبھی اسے توقیر کا رویہ تکلیف دیتا تھا۔ اسے اچھا لگنے لگا تھا۔ وہ چاہتی تھی توقیر اس سے بات کرے، اس کی سنے، اس سے محبت کرے، اس کے ساتھ ہنسی مذاق کرے، کیسے وہ زویا اور زوہا سے کرتا تھا۔ مگر یہ تو اس کے خواب تھے، توقیر کبھی ان خوابوں کو پورا نہیں کرے گا، وہ جانتی تھی۔ ان کی شادی کو 3 مہینے ہو گئے تھے اور سردیاں شروع ہو چکی تھیں۔ سردیاں ہمیشہ ہانیہ پر بھاری گزرتی تھیں کہ وہ نازک جان بیمار بہت ہوتی تھی۔ ایسے میں دادا ہی اسے سنبھالتے تھے، مگر اب دادا بھی نہیں تھے۔ کوثر بیگم اسے بیمار دیکھ کر پریشان ہو گئی۔ کچھ سوچتے انہوں نے اسے توقیر کے کمرے میں شفٹ کر دیا۔ آپ اسے یہاں کیوں لائی ہیں؟ اسے اپنے کمرے میں دیکھ توقیر کے ماتھے پر بل پڑے تھے۔ اسے بخار ہے توقیر، میں خود کو نہیں سنبھال سکتی، اسے کیسے سنبھالوں گی؟ ان کی بات پر اس نے گہرا سانس بھرا۔ وہ چاہتا تھا وہ اسے لے جائیں، مگر اپنی ماں کے معاملے میں وہ بے حس نہیں بن سکتا تھا، اسی لیے ہانیہ کو بیڈ پر لٹاتے وہ خود وہیں اس کے پاس بیٹھ گیا۔ جب ہانیہ اٹھ کر اس کے قریب ہوتے اس کے سینے پر سر رکھ گئی۔ ہانیہ کی اس حرکت پر توقیر کا دل زوروں سے دھڑکا۔ مجھے سردی لگ رہی ہے۔ بخار میں ٹھنڈ سے کانپتی وہ توقیر کے سینے میں منہ چھپانے لگی تو توقیر لب بھیج گیا۔ ہانیہ کے لب اپنی گردن پر محسوس کر اس نے اسے خود سے دور کرنا چاہا کہ دل اب بے ایمان ہو رہا تھا۔ وہ اس پر حق رکھتا تھا، یہ احساس ہی کافی تھا۔ دل میں بھائی بدگمانی کو پیچھے دھکیلنے میں ہانیہ کے مزید قریب آنے پر وہ دیوانہ ہو رہا تھا۔ وہ جو اس کی طرف دیکھتا بھی نہیں تھا اب ہانیہ کے کمسن وجود پر بہک رہا تھا۔ جبھی بہت نرمی سے اس نے ہانیہ کو باہوں میں لیا اور آہستہ سے جھک کر اس کے ماتھے پر اپنے سلگتے لب رکھے۔ بے ہوشی میں فائدہ اٹھانے والوں میں سے نہیں ہوں میں، ہوش میں آؤ گی تو بات ہوگی۔ اب اس پر اور خود پر بلینکٹ ٹھیک کرتا وہ خود میں بھیج گیا۔ توقیر کی اس جان لیوا قربت پر ہانیہ نے ذرا سی آنکھیں کھول کر اسے دیکھا، جو خاموش نگاہوں سے ہانیہ کو تک رہا تھا۔
نگاہوں کے تصادم پر توقیر بے ساختہ جھکتا اسے شرم سے لال کر گیا۔ سو جاؤ، اب بہت رات ہو گئی ہے۔ اس کے سر تھپ تھپاتے وہ اسے اپنے مزید قریب کرتا آنکھیں موند گیا، جبکہ ہانیہ کا چہرہ لال سرخ ہوا، شرم سے یا بخار سے کون جانے۔ توقیر اپنے بزنس کے سلسلے میں شہر شفٹ ہو رہا تھا اور وہ چاہتا تھا کہ کوثر بیگم بھی اس کے ساتھ شفٹ ہوں، مگر وہ جانے کو تیار نہیں تھی۔ حویلی جیسا سکون انہیں کہیں اور نہیں ملتا تھا۔ انہوں نے توقیر سے کہا کہ وہ ہانیہ کو اپنے ساتھ لے جائیں۔ امی، میں آپ کو لے جانے کی بات کر رہا ہوں اور آپ کو ہانیہ کی پڑی ہے۔ وہ بچی میرا گھر کیسے سنبھالے گی؟ تم بھول رہے ہو کہ وہ بچی تمہاری بیوی ہے۔ ہاں، ایک 16 سالہ بچی میری بیوی ہے، وہ خود کو تو سنبھال نہیں سکتی، مجھے کیسے سنبھالے گی؟ دیکھا تھا نا اپنے بخار میں اس کی کیا حالت ہو گئی تھی۔ تم بڑے بخار میں اچھے رہتے ہو، تم بھی بخار میں وہی سب کرتے ہو جو ہانیہ کرتی ہے۔ تم میں اور ہانیہ میں زیادہ فرق نہیں۔ توقیر، اور بہت ہو گیا، تمہاری شادی کو 6 مہینے ہو گئے، وہ بہت جلد 17 کی ہونے والی ہے۔ تم لوگ اپنے رشتے کو آگے بڑھاؤ، ایک دوسرے کے ساتھ وقت گزارو، اور میں چاہتی ہوں کہ توقیر تم دونوں خوش رہو۔ میں نہیں چاہتی کہ ایک اور توقیر اس دنیا میں آئے، ایک اور کوثر پیدا ہو۔ میں نہیں چاہتی کہ ہانیہ ایک اور کوثر بنے۔ خدا کے لیے معراج جیسا مت کرو۔ تم اسے اپنا نام دو، اسے محبت دو، وہ محبت کی بھوکی ہے۔ توقیر، تمہاری توجہ پر اس کا مرجھایا روپ کھل اٹھے گا۔ یعنی بات پر وہ کچھ نہیں کہہ سکا تھا، مگر ان کی باتیں اس کے دماغ میں رہ گئی تھیں، اور پھر بہت سوچ سمجھ کر اس نے ایک فیصلہ لیا۔ وہ ہانیہ کو اپنے ساتھ شہر لے آیا۔ ہانیہ جتنا حیران ہوتی اتنا کم تھا۔ تم اس گھر میں رہو گی، مگر میری کچھ شرطیں ہیں۔ کیسی شرط؟ ہانیہ نے چونک کر اسے دیکھا۔ تم اپنی پڑھائی جاری رکھو گی، تمہارے 18 ہونے کے بعد تم میری بیوی کی حیثیت سے دنیا میں پہچانی جاؤ گی، مگر اس سے پہلے تمہیں محبت جیسی خرافات میں نہیں پڑنا، بس اپنی پڑھائی پر فوکس کرنا ہے۔ لیکن مجھے تو آپ اچھے لگتے ہیں۔ ہانیہ کی بات پر توقیر نے حیرت سے اسے دیکھا۔ میں آپ سے محبت کرتی ہوں، اور امی کہتی ہیں شوہر سے محبت کرنا غلط بات نہیں ہے۔ امی تو کچھ بھی کہتی رہتی ہیں، ان کی باتیں سیریس مت لیا کرو۔ امی کچھ بھی نہیں، امی ہر چیز ٹھیک کہتی ہیں۔ میں پڑھائی کروں گی دل لگا کر، وہ میرا خواب ہے، مگر میں آپ سے محبت بھی کروں گی، آپ کے سارے کام بھی کروں گی، کیونکہ وہ میری ذمہ داری ہے۔ اس کے منہ سے ایسی بڑی بڑی باتیں سن کر وہ حیران ہی تو رہ گیا تھا، مگر جواب دینے کے بجائے وہ بات بدل گیا۔ میں نے تمہارا ایڈمیشن ایک یونیورسٹی میں کروا دیا ہے، وہاں میں پڑھاتا ہوں، اور پھر میرا آفس یونیورسٹی سے آ کر تم نے بس اپنی پڑھائی کرنی ہے۔ جاؤ اب آرام کرو، سارا سامان تمہارے کمرے میں ہے۔ اسے بھیجتا وہ خود اپنے کمرے میں آ گیا۔ یہ لڑکی اس کا امتحان لے رہی تھی۔ ساری سوچیں جھٹکتے وہ سونے کے لیے لیٹ گیا۔ فی الحال وہ ہانیہ کے بارے میں تو بالکل بھی سوچنا نہیں چاہتا تھا۔ تمام رستے گاڑی میں غیر آرام دہ سی خاموشی کا راج تھا۔ گاڑی یونیورسٹی کی پارکنگ میں داخل ہوئی تو ہانیہ نے مڑ کر اپنا بیگ اور دیگر سامان اٹھایا۔ مجھے کچھ کہنا ہے، وہ جو گاڑی سے اتر رہی تھی توقیر کی آواز پر رکتے اسے دیکھنے لگی۔ میں نہیں چاہتا یہاں ہمارے رشتے کے بارے میں کسی کو کچھ پتہ چلے، تو آپ بے فکر رہیں، میں کسی سے ذکر نہیں کروں گی، آہستہ سے کہتی وہ گاڑی سے اتر کر اندر بڑھ گئی۔ توقیر نے اسے جاتے دیکھا اور پھر گہرا سانس بھرتے وہ خود بھی گاڑی سے باہر آیا تھا۔ آج دادو بھی اس کے گھر رہنے آنے والی تھی، اور ان کی موجودگی میں اس کا اور ہانیہ کا الگ کمرے میں رہنا بالکل بھی ٹھیک نہیں۔ یہی سوچتے وہ باہر آیا تو سامنے ہی شایان، اس کا بہت اچھا دوست، وہاں موجود تھا۔ اس کا دور کا کزن تھا، مگر ان کی کافی اچھی بات چیت تھی۔ شایان سے بات کرتے وہ اپنی کلاس میں آیا، جہاں ہانیہ کو دیکھ وہ ٹھٹکا، کیونکہ اس کے بالکل ساتھ والی سیٹ پر ایک لڑکا بیٹھا تھا۔ اس لڑکے کو دیکھ توقیر بے چین ہوا تھا۔ مس، آپ اٹھے وہاں سے۔ اس کے مخاطب کرنے پر ہانیہ نے حیرت سے اسے دیکھا۔ میں؟ جی، آپ اٹھیں اور یہاں آ کر بیٹھیں۔ اس نے آگے ایک خالی سیٹ کی جانب اشارہ کیا۔ ہانیہ خاموشی سے اٹھتے اس کی جگہ آ کر بیٹھ گئی، کیونکہ توقیر کا خراب موڈ اسے ٹینشن دے گیا تھا۔ پوری کلاس لے کر وہ بریک ٹائم میں باہر آئی جب شایان نے اسے دیکھا۔ خاموش ایک طرف بیٹھی وہ اسے نہ جانے کیوں اچھی لگی تھی۔ اتنا سادہ حسن اس نے نہیں دیکھا تھا۔ شاید یہی وجہ تھی کہ وہ پہلی نظر میں شایان کے دل کے تار چھیڑ گئی تھی۔ اس کی طرف بڑھا، مگر جب اس نے قریب سے ہانیہ کو دیکھا تو بری طرح چونکا، کیونکہ وہ اسے پہلے تصویروں میں دیکھ چکا تھا۔ توقیر کی بیوی کی حیثیت سے اس کا دل ٹوٹا تھا، مگر توقیر نے اسے کیوں اگنور کیا ہوا ہے؟
اس کا یہ جاننا ضروری تھا۔ کچھ سوچتے وہ آگے بڑھ گیا۔ اس کے دماغ میں کچھ چل رہا تھا۔ کیا چل رہا تھا یہ بس وہی جانتا تھا۔ یار قسم خدا کی، میرے پیر دکھ رہے ہیں چل چل کر۔ جھک کر گھٹنوں پر ہاتھ رکھے ہانیہ نے پھولی سانسوں کے ساتھ عمل کو دیکھا، جو اونچی دیوار کے پاس رکھے سٹول پر چڑھی ہاسپٹل کے دوسرے حصے کی جانب دیکھ رہی تھی۔ عمل اس کی پہلی دوست تھی جو یہاں بنی تھی، اس کی بیسٹ فرینڈ۔ عمل اسے زبردستی اوپر لائی تھی۔ وہ اوپر سے ہاسپٹل کا ویو دیکھنا چاہتی تھی اور اس کا یہ خبر ہانیہ پر بہت بھاری پڑا تھا۔ عمل کلاس کا ٹائم ہو گیا ہے، پلیز اب واپس نیچے بھی جانا ہے۔ گھڑی میں ٹائم دیکھ اب اسے فکر ہونے لگی تھی۔ نیکسٹ لیکچر توقیر کا تھا، ایسے میں وہ بالکل بھی کوئی رسک نہیں لے سکتی تھی۔ اوف، ایک تو تم ڈرتی بہت ہو۔ کچھ نہیں ہوتا یار، ابھی یوں پہنچ جائیں گے، نیچے پورے 5 منٹ ہیں کلاس میں۔ لاپرواہی سے کہتے عمل نیچے بڑھ گئی۔ ہانیہ نے گھور کر اسے دیکھا۔ آ جاؤ ڈارلنگ، گھورنے سے بس ٹائم ہی ویسٹ ہوتا ہے۔ واپس آ کر اس کا ہاتھ تھامے وہ نیچے بڑھی تھی۔ وہ دونوں نیچے آئیں تو پورا کوریڈور خالی تھا۔ کلاس میں سے توقیر کے بولنے کی آواز پر ہانیہ کا چہرہ زرد ہوا۔ وہ شخص پہلے ہی اسے پسند نہیں کرتا تھا اور اب سر میں آئے کم ان۔ اس کا ہاتھ مضبوطی سے تھامے عمل نے اجازت مانگی تو لیکچر دیتے توقیر نے گردن موڑ کر پہلے عمل اور پھر اس کے پہلو میں سر جھکائے کھڑی ہانیہ کو دیکھا۔ کہاں تھی آپ دونوں؟ سر وہ مس ہانیہ کچھ پوچھا ہے میں نے۔ عمل کی بات پر وہ ہانیہ کو مخاطب کرتا ڈائس سے ہٹ کر ان کی طرف بڑھا اور اس کا بڑھتا قدم ہانیہ کو خوفزدہ کر رہا تھا۔ سر وہ سیٹ پر جائیں مس عمل۔ عمل کو جانے کی اجازت دیتا وہ ہانیہ کے سامنے کھڑا ہوا۔ پوری کلاس میں موت کا سا سناٹا چھایا ہوا تھا۔ عمل کو سمجھ نہیں آیا اس نے ہانیہ کو کیوں روکا ہے۔ میں کچھ پوچھ رہا ہوں مس، کیا آپ جواب دینا پسند کریں گی؟ وہ ہم اس کا لہجہ اتنا سخت تھا کہ ہانیہ کی آنکھیں بھیگنے لگی۔ زبان ہے آپ کے پاس یا اسے بھی باہر ہی چھوڑ کر آ گئی ہیں؟ وہ غصہ تھا، بہت غصہ۔ شاید وہ سارا غصہ آج اسی پر نکالنا چاہتا تھا۔ آئی ایم سوری سر۔ سر جھکائے آنسوؤں کو پیتے وہ بمشکل اتنا ہی کہہ سکی۔ اوپر دیکھ کر بات کریں۔ ہانیہ کے پاس کوئی دوسرا راستہ نہیں تھا۔ پوری کلاس حیرت سے ان دونوں کو دیکھ رہی تھی۔ بری طرح انگلیاں مروڑتے، لب کچلتے اس نے بھیگی پلکیں اٹھا کر توقیر کو دیکھا، جو اس کی آنکھوں میں آنسو دیکھ کر لمحے کو تھما تھا۔ ضبط سے اس کا پورا چہرہ سرخ ہو رہا تھا۔ ہونٹوں کا رنگ چہرے سے زیادہ سرخ تھا۔ سنہری سرخی مائل آنکھیں، بھیگی پلکیں، سرخ چھوٹی سی ناک۔ وہ کسی کا بھی ایمان ڈگمگا سکتی تھی۔ وہ کسی کو بھی اپنے سحر میں مبتلا کر سکتی۔ ایسے پڑھیں گے آپ آگے؟ اگر نہیں پڑھنا تو گھر بیٹھیں آپ۔ جیسے اسٹوڈنٹس کی وجہ سے جو اہل ہوتے ہیں وہ آگے نہیں آ پاتے۔ اس کے لفظ بہت ترش تھے۔ وہ کیسے اس سے اس طرح بات کر سکتا تھا؟ کیسے؟ آخر وہ سب کے سامنے کیوں سے نیچا دکھا رہا تھا؟ سوری ٹو انٹرپٹ سر، مگر ہم بریک میں اوپر گئے تھے۔ وہ آپ کی کلاس سے پہلے ہی ہم نیچے آ رہے تھے، مگر ہانیہ کا پیر سیڑھیوں پر مڑ گیا جس کی وجہ سے ہمیں لیٹ ہو گیا۔ عمل سے مزید برداشت نہیں ہوا تھا۔ وہ کیسے بنا کچھ جانے اس پر برس رہا تھا، اور صرف اس پر۔ وہ بھی تو برابر کی شریک تھی۔ وہ دونوں نیچے آ رہی تھی جب ہانیہ کا پیر مڑا تھا۔ خود نے خود کو نارمل ظاہر کیا تھا، مگر اسے چلنے میں دقت ہو رہی تھی۔ عمل کی بات پر توقیر کی نگاہیں بے اختیار ہی اس کے پاؤں پر پڑی۔ جائیں سیٹ پر، اور اب کوئی میری کلاس میں لیٹ نہ آئے۔ اس کی اجازت ملنے پر وہ لنگڑا کر چلتے، تکلیف برداشت کرتے اپنی سیٹ پر آ کر بیٹھ گئی۔ اس کا دل کیا دھاڑے مار مار کر روئے، مگر کاش وہ ایسا کر سکتی۔ ہانی، عمل نے اسے کچھ کہنا چاہا، مگر وہ ہاتھ کے اشارے سے اسے روکتے اپنے رجسٹر پر جھک گئی، اور پھر پورا لیکچر اس نے ایسے ہی اٹینڈ کیا۔ دل اس شخص کی شکل دیکھنے کا بھی روادار نہیں تھا جو آپسی اختلاف ایسے کلاس میں اسے ڈانٹ کر نکال رہا تھا۔ شام 5 بجے اس کو آف ہوا تو وہ سب کے ساتھ باہر آئی۔ عمل اس کا ہاتھ تھامے اس کے ساتھ ساتھ تھی۔ عمل تم جاؤ، میں ابھی بس جانے والی ہوں۔ آج ڈرائیور انکل شاید لیٹ ہو گئے ہیں۔ اسے یاد تھا دادی بیگم نے کہا تھا کہ وہ توقیر کے ساتھ واپس آئے کیونکہ ڈرائیور انکل آج مصروف تھے، لیکن اس کا ایسا کوئی ارادہ نہیں تھا۔ ہانیہ آپ ٹھیک ہے؟ شایان کو باہر کی جانب بڑھ رہا تھا جب ہانیہ کو عمل کا سہارا لیے کھڑا دیکھ فوراً سے اس کے پاس آیا۔ چہرے پر فکر مندی چھائی ہوئی تھی۔ میں ٹھیک ہوں۔ کیسے ٹھیک ہو؟ سرہانی کا پیر مڑ گیا تھا، اور اوپر سے توقیر سر نے اتنی دیر اسے کھڑا رکھا، چلا بھی نہیں جا رہا اس سے۔
ध्यान رکھنا تھا، آپ نے یہاں کسی کو دکھایا؟ وہ اسے لے کر فکر مند ہو رہا تھا، حالانکہ ہونا کسی اور کو چاہیے تھا۔ میں ٹھیک ہوں اب، عمل تم جاؤ، ڈرائیور آ گئے تمہارے۔ اوکے، مگر پلیز تم خیال رکھنا۔ ان دونوں کو خدا حافظ کہتے عمل وہاں سے نکلی تو ہانیہ نے سکھ کا سانس لیا۔ عمل کی چلتی زبان، گھر کس کے ساتھ جائیں گے؟ شایان کے سوال پر اسے سمجھ نہیں آیا کیا جواب دے۔ اگر کوئی پرابلم نہیں ہو تو میں آپ کو ڈراپ کر دیتا ہوں، کیونکہ میں آپ کے گھر کی طرف ہی جا رہا ہوں۔ میرے گھر کی طرف؟ وہاں کیوں؟ آپ میرے گھر والوں کو جانتے ہیں؟ وہ اتنی معصومیت سے پوچھ رہی تھی کہ شایان بے اختیار ہنس پڑا۔ آپ کے گھر کا مطلب دادو کے گھر؟ اوہ، کیا میں آپ کو گھر ڈراپ کر دوں؟ وہ ایک بار پھر اس سے پوچھ رہا تھا۔ ہانیہ توقیر کے ساتھ تو بالکل بھی جانا نہیں چاہتی تھی۔ جی چلیں۔ اس سے پہلے وہ کوئی جواب دیتی اپنے عقب سے آتی توقیر کی آواز پر اس نے سختی سے آنکھیں میچی۔ اس لمحے وہ توقیر کو دیکھنا تک نہیں چاہتی تھی۔ وہ شایان کے ساتھ گھر آئی تھی۔ شایان کو منع کرنے کے بعد بھی وہ دادی کو سب بتا گیا۔ ہانیہ نہیں چاہتی تھی اس کی وجہ سے توقیر کو کچھ بھی سننے کو ملے۔ شام توقیر گھر آیا تو گھر میں سناٹا چھایا ہوا تھا۔ وہ چلتا سیدھا اپنے کمرے میں آیا جہاں ہانیہ پہلے ہی سے رہ رہی تھی۔ پیر کیسا ہے اب؟ بیڈ پر بیٹھتے توقیر نے اسے پوچھا، جو بالکل بھی اس سے بات نہیں کرنا چاہتی تھی۔ بالکل ٹھیک ہے، ورنہ اس کے شوہر نے تو کوئی کسر نہیں چھوڑی تھی۔ ہانیہ کی جگہ کمرے میں آتی دادی بیگم نے جواب دیا۔ ان کی بات سن توقیر نے گردن موڑ کر ہانیہ کو دیکھا۔ اسے ایسے مت دیکھو، اس نے مجھے کچھ نہیں کہا، شایان نے بتایا۔ توقیر، ہم خوش تھے نا، تم ہو وہاں ہانیہ کے لیے، مگر تم دھیان تو رکھنے سے رہے، اسے سزا دے رہے تھے۔ دادو، غلطی میری تھی، وہ منمنائی۔ یہ دیکھو آ گئی شوہر کی طرفدار، جب سے آئی ہے یہی کہہ رہی ہے کہ ان کی غلطی نہیں ہے، انہیں کچھ نہیں کہنا آپ۔ دادی بیگم کے کہنے کا انداز ایسا تھا کہ بے اختیار توقیر کے چہرے پر مسکراہٹ آئی۔ فریش ہو جاؤ، کھانا لگواتی ہوں میں، ان دونوں کو کہتے وہ کمرے سے باہر نکل آئیں۔ آئندہ ایسا کچھ ہو تو رونے سے اچھا ہے کہہ دیا جائے تاکہ ڈانٹ نہ پڑے۔ اس کا پیر دیکھتے وہ نرمی سے بولا۔ آپ نے کہنے کا موقع ہی نہیں دیا تھا، خفگی سے کہتے وہ اپنا پیر پیچھے کر گئی۔ توقیر نے سر اٹھا کر اس کے خفا خفا سے چہرے کو دیکھا۔ میں فریش ہو جاؤں پھر چلتے ہیں نیچے، چل سکتی ہے نا؟ جی۔ توقیر کا نرم انداز اسے حیران کر رہا تھا۔ اس کی حیرانگی دیکھ وہ مبہم سا مسکرایا۔ اس حسین چہرے کو دیکھتے آج وہ پہلی بار نظریں نہیں ہٹانا چاہتا تھا۔ کچھ نہیں، فوراً سے سنبھلتے وہ اٹھ کر ڈریسنگ روم میں بند ہوا تھا۔ ہانیہ نے الجھ کر ڈریسنگ روم کے بند دروازے کو دیکھا۔ ڈنر کے بعد اسے دادی بیگم نے بلایا۔ وہ چاہتی تھی ہانیہ اور توقیر ایک ساتھ دعوت میں جائیں، مگر وہ فوراً انکار کر گیا۔ دادو، میں کیسے اس کے ساتھ وہاں جا سکتا ہوں؟ کیوں؟ کیا برائی ہے اس بچی میں؟ دادی بیگم کو اس کا اس طرح کہنا سخت برا لگا۔ بھائی میرے آگے بچی لگتی ہے وہ، سب کیا کہیں گے، بچی سے شادی کر لی؟ وہ سخت جھنجھلاہٹ کا شکار ہو رہا تھا۔ اچھی خاصی بڑی بچی ہے، 18 کی ہو چکی ہے، پھر بھی وہ مجھ سے 12 سال چھوٹی ہے۔ تو آخر اس بات کو قبول کرو کہ وہ تمہاری بیوی ہے۔ کیا مجھے نظر نہیں آتا؟ ان کی بات پر وہ چپ ہوا تھا۔ اپنی بیوی کو کسی اور کے ساتھ روانہ کر دیا، یہ بھی نہیں سوچا کہ جس کے ساتھ بھیج رہے ہو وہ ہانیہ کے لیے اپنا رشتہ بھیجنا چاہتا تھا۔ دادی بیگم کب سے غصہ کنٹرول کر رہی تھی، مگر توقیر کی باتوں کی وجہ سے انہیں بولنا پڑا۔ اگر نہیں ہے یہ قبول رشتہ تو ٹھیک ہے، بات کرتی ہوں میں شایان سے، تم ہانیہ کو آزاد کر دینا۔ اپنا فیصلہ سناتی وہ اسے ساکت چھوڑے وہاں سے اٹھ گئی۔ آج آف کر لیتی بیٹا، تھوڑا پیر کو آرام مل جاتا۔ دادی بیگم اس کے لیے پریشان تھیں جو بیگ لیے گھر سے نکل رہی تھی۔ دادو، میرا سر بہت کھڑوس ہے، ایک چھٹی پر 10 باتیں سناتے ہیں، چھٹی نہیں کر سکتی، شرارت سے کہتے وہ مڑی، مگر سامنے کھڑے توقیر کو دیکھ چہرے کی مسکراہٹ سمٹی۔ لو آ گئے آپ کے کھڑوس باس، شرارت سے کہتے وہ اندر بڑھ گئی، جبکہ توقیر خاموشی سے اس کے فرنٹ کو کھولتے خود ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھ گیا۔ آ جائیں ورنہ گاڑی میں لیٹ بیٹھنے پر بھی کھڑوس ٹیچر ڈانٹ سکتا ہے۔ اس کے ٹونٹ پر دانتوں تلے لب دباتی وہ گاڑی میں بیٹھی اور اس کے بیٹھتے ہی گاڑی سٹارٹ ہوئی تھی۔ کلاس سے پہلے میرے آفس میں جائیے گا، میں گاڑی پارک کر کے آتا ہوں۔ کیوں؟ اس نے اچنبھے سے توقیر کو دیکھا جو صبح سے ہی الگ موڈ میں تھا۔ کیونکہ میں بول رہا ہوں۔ اب اس جواب کے بعد وہ کیا کہتی؟ سر ہلاتے خاموشی سے گاڑی سے اترتے اس نے توقیر کے آفس کا رخ کیا۔ اس کا روم اتنی نفاست سے سجا تھا،
پورے روم کا طائرانہ جائزہ لیتے وہ سائڈ پر رکھی چیئر پر بیٹھ گئی۔ اس کا خواب تھا کہ اس کا آفس بھی اسی طرح کا ہو۔ کیسا لگا آفس؟ توقیر کب اندر آیا اسے بالکل اندازہ نہیں ہوا، اسی لیے وہ اس کے سوال پر چونکی۔ آپ کب آئے؟ بس آپ کے ساتھ آیا ہوں، آپ شوز اتار دیں، اسے کہتا وہ نہ جانے کیا کرنے لگا۔ میرا پیر اب ٹھیک ہے، درد بھی نہیں ہے۔ آپ کیا چاہتی ہیں دادو پھر مجھے ڈانٹے؟ نہیں میں ایسا تو نہیں چاہتی۔ وہ فوراً سے گھبرا جاتی تھی۔ اس کے پیر کے پاس گھٹنے کے بل بیٹھتا وہ نرمی سے کہتے اس کا پیر چیک کرنے لگا۔ سوجن اب بالکل ختم ہو گئی تھی، لیکن وہ ایک بار اپنی تسلی کرنا چاہتا تھا۔ آئندہ ایسا کچھ ہو تو وہیں رک کر کسی کو بلانا ہے، پوری یونی گھوم کر نہیں آنا۔ اس کی انگلیوں کو دیکھتا وہ سنجیدگی سے بول رہا تھا، مگر نہ جانے کیوں ہانیہ کو ہنسی آئی۔ اسے یہ سب بہت اچھا لگ رہا تھا، اس کا یوں فکر کرنا، اس سے بات کرنا۔ اسے وہ پہلے بھی اچھا ہی لگتا تھا، مگر جس طرح ان کا رشتہ جڑا تھا۔ زیادہ چلنے سے گریز کرنا ہے، اگر زیادہ چلنا ہو تو یہاں میری سلیپرز میں کافی کمفرٹیبل فیل ہوگا، اس میں دو اسے یوز کرنا ہے۔ اپنی کیبنٹ کھول کر وہ اسے جگہ دکھا رہا تھا۔ اگر آپ نہیں ہوئے تو بھی آپ میرے آفس میں آ کر جو مرضی یہاں سے لے کر جا سکتی ہیں۔ تھینک یو۔ وہ اس پر اتنا مہربان ہو رہا تھا، ایک تھینک یو تو بنتا تھا۔ اٹس اوکے، اب جائیں، آپ کی کلاس کا ٹائم ہو رہا ہے۔ اوکے۔ سر ہلاتی وہ شوز پہنتی باہر نکل آئی۔ دن کی شروعات مثبت تبدیلیوں کے ساتھ ہوئی تھی۔ مبہم سی مسکراہٹ اس کے ہونٹوں پر سجی تھی۔ کیا بات ہے، اکیلے اکیلے مسکرایا جا رہا ہے؟ اپنے پاس سے آتی شایان کی آواز پر وہ بری طرح چونکی اور پھر شرمندہ ہوئی۔ آئی ایم سوری، میں نے پھر ڈرا دیا۔ اٹس اوکے۔ وہ بس آپ اچانک آئے تو دل پر ہاتھ رکھتے وہ ہولے سے مسکرائی۔ پیر کیسا ہے اب بہتر ہے۔ ایک کام کریں، آپ میرے ساتھ آئیں، چیک اپ ہو جائے گا تو تسلی رہے گی۔ وہ اس کے لیے فکر مند تھا۔ ہانیہ کا چیک اپ میں کر چکا ہوں شایان، وہ ٹھیک ہے اب، آپ جائیں کلاس میں۔ شایان کے کہتے ہی وہ سرعت سے وہاں سے نکلی تھی۔ اوکے، نکلتا ہوں، اسے کہتا شایان بھی آگے بڑھا۔ توقیر کی نظروں سے دور تک اس کا پیچھا کیا تھا۔ ہانیہ کو رہ رہ کر توقیر کی نگاہیں یاد آ رہی تھی۔ اسے شایان کا یوں خود سے فری ہونا بالکل بھی اچھا نہیں لگ رہا تھا۔ وہ اسے ٹوکنا چاہتی تھی مگر سمجھ نہیں آ رہا تھا کیسے۔ وہ کلاس لے کر نکلی تو سامنے شایان کھڑا تھا۔ کیسی ہیں ہانیہ؟ آپ صبح تو مجھ سے ملے تھے۔ ہاں، مگر دوبارہ پوچھ رہا ہوں، کوئی مسئلہ ہے؟ شایان، آپ برا مت مانیں مگر میں ایک شادی شدہ لڑکی ہوں۔ آپ کا مجھ سے یوں فری ہونا میرے لیے غلط ہو سکتا ہے۔ میں نہیں چاہتی میری وجہ سے توقیر کو کوئی بھی مسئلہ ہو، اس لیے پلیز آپ مجھ سے اس طرح فری ہو کر بات مت کیا کریں۔ اس کی بات پر شایان ہولے سے ہنس دیا۔ اسے اچھا لگا تھا یوں ہانیہ کا اپنے لیے بات کرنا۔ آئی ایم سوری، میں آپ سے اب بالکل بھی تنگ نہیں کروں گا ہانیہ، مسکرا کر کہتے وہ وہاں سے ہٹ گیا، جبکہ ہانیہ بھی واپس کلاس کی جانب بڑھ گئی تھی۔ جبکہ اپنی کلاس سے نکلتا توقیر کھل کر مسکرا دیا تھا۔ وہ بیڈ پر بیٹھی اپنا ٹیسٹ یاد کر رہی تھی جب توقیر کمرے میں داخل ہوا۔ کون سا ٹیسٹ ہے؟ اس کے پہلو میں بیٹھتے وہ اپنی بکس کھولے اس سے ٹاپک پوچھنے لگے۔ اس کے بے حد قریب بیٹھی اس کی دھڑکنیں بڑھا رہی تھی۔ بہت اچانک ہی اس کے پہلو پر ہاتھ رکھ توقیر نے اسے اپنے قریب کھینچا۔ وہ لڑکھڑاتی سیدھا اس کے سینے سے لگی تھی۔ کیا پوچھ رہی ہیں؟ اس کے گرد اپنے دونوں ہاتھوں کو گرفت باندھتے وہ ہانیہ کو اپنے مزید قریب کر گیا، اتنا قریب کہ اس کی سانسوں کی تپش اسے اپنے چہرے پر محسوس ہو رہی تھی۔ وہ توقیر کے اتنے نزدیک آنے پر بالکل ساکت ہو گئی تھی۔ بھلا وہ شخص کب ایسے اتنے قریب آیا تھا؟ کیا دیکھ رہی ہیں؟ آپ دور ہو جائیں۔ دھڑکنوں کا رقص کانوں میں سنائی دینے لگا۔ کتنا دور؟ اس کے گال سے گال مس کرتا وہ اس کی جان نکال رہا تھا۔ کمر پر توقیر کی رقص کرتی انگلیاں ہانیہ کو پاگل کر رہی تھی۔ توقیر جواب دیتے اس نے اس کے بالوں میں چہرہ چھپایا۔ ٹیسٹ؟ خشک ہوتے لبوں پر زبان پھیرتے وہ بمشکل بولی۔ شوہر ٹیچر ہو تو ٹیسٹ کی کیا ٹینشن؟ اس کے بال گردن سے سمیٹتا وہ وہاں اپنی انگلیاں پھیرتا اس کے آسان خطا کر رہا تھا۔ اس سے پہلے کہ وہ مزید کوئی گستاخی کرتا دادی بیگم کی آواز پر چونکا۔ گرفت ڈھیلی پڑتے ہی ہانیہ جھٹکے سے اس سے دور ہوئی اور اپنی جگہ سے اٹھتی اس کی پہنچ سے دور ہوئی۔ دل پسلیاں توڑ کر باہر آنے کو بےتاب تھا۔ بدمزہ ہوتے توقیر نے چہرے پر ہاتھ پھیرا۔ تم کیوں کھڑی ہو بیٹا؟ تم نے سزا دی ہے کیا ایسے کوئی بچی کو؟ دادی بیگم اسے دیکھ کر پوچھے بغیر نہ رہ سکی۔
سزا دینے کا ارادہ تو تھا مگر آپ آ گئیں۔ معنی خیز نظروں سے ہانیہ کو دیکھتا وہ پل میں اسے بوکھلا گیا تھا۔ زندگی ایک ڈگر پر چل رہی تھی، وقت پر لگا کر اڑتا جا رہا تھا۔ ایسے میں وہ پڑھائی میں مکمل مصروف ہو گئے تھے۔ آج بھی وہ میں بیٹھی کام کر رہی تھی جب امارہ اس کی کلاس فیلوز کے پاس آ کر بیٹھی۔ کیسی ہو ہانیہ؟ میں ٹھیک ہوں، تم سے کچھ پوچھنا تھا۔ ہاں پوچھو نا، ہانیہ نے خوش دلی سے اجازت دی تھی۔ تم سنگل ہو؟ وہ سب اس وقت لیب میں موجود تھے جب امارہ کی بات پر اس نے جہاں اسے تعجب سے دیکھا وہیں توقیر کے کان کھڑے ہوئے تھے۔ کیوں؟ دراصل ہم لوگ اپنے بھائی کے لیے رشتہ دیکھ رہے تھے، تو اگر تم سنگل ہو تو… امارہ اپنی بات پوری کر اس کا چہرہ دیکھنے لگی۔ گرلز ادھر آئیں سب، توقیر کی غصے بھری آواز پر ہانیہ نے اسے دیکھا۔ کیا اس نے سن لیا تھا؟ پورے ٹائم وہ منہ پھلائے رہا۔ ہانیہ کو اس کا چہرہ دیکھ ہنسی آ رہی تھی۔ کلاس ٹائم ختم ہوا تو وہ اپنا سامان سمیٹنے لگی جب اس کے سر پر آ کر کھڑا ہوا۔ مس یہاں رکیں، کچھ دیر کچھ کام ہے آپ سے، اسے کہتا وہ اپنے آفس کی طرف بڑھ گیا۔ اوکے، دھیمے قدموں سے چلتے وہ اس کے پیچھے آفس میں آئی تھی جب اچانک ہی اسے کھینچتے توقیر نے اسے دیوار سے پن کیا۔ توقیر، ششت، کچھ بولنے کی ضرورت نہیں۔ اس کے ہونٹوں پر ہاتھ رکھے وہ اسے کچھ بھی بولنے سے روک گیا۔ آپ میرڈ ہیں یا نہیں؟ ہاں یا نہ میں جواب دیں۔ ہاں میرڈ ہوں۔ تو اس لڑکی کو کہنا تھا نا جو اپنے فضول سے بھائی کا رشتہ دے رہی تھی۔ وہ جیلس ہو رہا تھا اور اس وقت کو وہ بہت کیوٹ لگ رہا تھا۔ آپ ہی نے تو کہا تھا کہ کسی کو نہیں بتانا۔ اب میں بول رہا ہوں، پوری دنیا کو بتانا ہے کہ آپ میری بیوی ہیں۔ اسے کمر سے کھینچ کر اپنے قریب کر گیا۔ پھر سوچ لیں، آپ کی ساری فیمیل اسٹوڈنٹس کے دل ٹوٹ جائیں گے۔ اسے یوں دیکھ وہ شرارت سے بولی، ٹوٹ جائیں تو ٹوٹ جائیں، آج کے بعد کوئی رشتہ نہیں آنا چاہیے۔ یار بیوی ہے میری، چوڑیاں پہنے، ناک میں وہ ڈالیں جو دادو ڈالتی ہیں، لگے کہ آپ میری بیوی ہیں۔ ہانیہ دانتوں تلے لب دبائے بس اسے دیکھ رہی تھی۔ لیکن آپ کو لڑکیاں پرپوز کرنا چاہتی ہیں، آپ کیا کریں گے؟ میں گلے میں آئی لو مائی وائف لکھ کر ڈالوں گا۔ اس کی بات پر ہانیہ نے حیرت سے اسے دیکھا۔ پہلا باضابطہ اظہار محبت۔ ایسے کیا دیکھ رہی ہیں آپ مجھ سے؟ اسے جیسے اپنی سماعت پر یقین نہیں آیا۔ ہاں، میں کرنے لگا ہوں آپ سے محبت۔ جب نہیں کرتا تھا تب کھل کر کہا تھا، اب کرنے لگا ہوں تو بھی کھل کر کہوں گا۔ اس کی ناک سے اپنی ناک مس کرتا وہ اس کے چہرے پر شرمگی مسکراہٹ بکھیر گیا۔ اب آپ کی باری۔ اس کے دونوں ہاتھ اپنے کاندھوں پر رکھے وہ اسے اظہار سننے کو بازد تھا۔ آپ سے کس نے کہا میں آپ سے محبت کرتی ہوں؟ ہانیہ آپ کو کہنے کی ضرورت نہیں، آپ کی آنکھیں، آپ کا چہرہ اس بات کا گواہ ہے، اسی لیے کریں نا اظہار۔ توقیر ہم یونی میں ہیں، اس نے جیسے توقیر کو یاد دلایا تھا۔ مجھے فرق نہیں پڑتا، اسے مزید اپنے قریب کرتا وہ اس کے چہرے پر جھکا تھا۔ اس سے پہلے کہ وہ کوئی گستاخی کرتا، ڈور ناک ہوتا، ان دونوں کو بوکھلا گیا۔ ہانیہ ایک جھٹکے سے اس سے دور ہوئی تھی۔ بالوں میں ہاتھ چلاتے اس نے غصے سے بند دروازے کو دیکھا۔ میں چاہ رہی ہوں، اسے کہتی وہ تیزی سے وہاں سے نکلی تھی۔ دل میں تتلیاں سی اڑنے لگی تھی۔ توقیر اس سے یوں اظہار محبت کرے گا اس نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا۔ زندگی اب حسین لگنے لگی تھی۔ اس کے سارے خواب پورے ہو گئے تھے، اس کا گریجویشن مکمل ہونے والا تھا۔ توقیر اس سے محبت کرنے لگا تھا۔ اس کا اپنا گھر تھا، اس سے محبت کرنے والے بہت سارے رشتے اس کے پاس تھے، اور اب اسے کچھ نہیں چاہیے تھا۔ کچھ سال بعد حویلی میں خوشیوں بھرا ماحول تھا۔ آج توقیر اور ہانیہ کی 7ویں سالگرہ کے ساتھ ان کے اکلوتے بیٹے کا عقیقہ بھی تھا۔ سب لوگ حویلی میں جمع تھے۔ ایسے میں ہانیہ ننھے شہزادے کو سنبھالے پریشان ہو رہی تھی۔ اس کا بیٹا بالکل توقیر کی طرح اسے تنگ کرتا تھا۔ بھابھی، آپ کو تو رلا دے گا یہ۔ زحا کی بات پر وہ مزید روحانسی ہوئی تھی۔ کیا ہوا، سب ٹھیک ہے نا؟ ان دونوں کو کھڑا دیکھ توقیر ان کے پاس آیا۔ توقیر بھائی، ان میڈم سے آپ کا بیٹا نہیں سنبھل رہا۔ ہانیہ کی رونی صورت پر توقیر کو ترس آیا۔ وہ توقیر سے تو کم ہی تنگ کرتا تھا، مگر وہ بیچاری رونے جیسی ہو جاتی تھی۔ فائنلی ان کی زندگی کی نئی شروعات ہوئی تھی۔ او ہو، کتنی بری بات ہے، بچے مما کو ایسے تنگ نہیں کرتے۔ ہانیہ سے روحان کو لیتے توقیر نے اسے اپنے ساتھ لگایا۔ گزرتے وقت کے ساتھ اس لڑکی سے اس کی محبت بڑھتی چلی گئی تھی۔ اب اس کے بغیر ایک لمحہ بھی سانس لینا محال لگتا تھا۔ دور سے ان لوگوں کو دیکھتی کوثر بیگم نے صدقے دل سے ان کی خوشیوں کی
دعا کی تھی۔